السلام علیکم، ویلکم ٹو اسٹیشن زیرو۔ غزہ کی پٹی سے فلسطینی عسکریت پسند تنظیم حماس کے اسرائیل پر حملوں میں کم از کم 1200 افراد کی ہلاکت کے بعد اسرائیلی فضائیہ نے جوابی کارروائی کے دوران بھرپور بمباری کی، جس میں 1100 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے۔ حماس کی جانب سے اسرائیلی فوج پر راکٹ اسرائیل کی سرزمین پر داغے گئے۔ اس کے بعد حماس سے تعلق رکھنے والے عسکریت پسند گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے علاوہ پیرا گلائیڈنگ اور کشتیوں کا استعمال کرتے ہوئے غزہ کی پٹی سے اسرائیلی حدود میں داخل ہوئے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان گزشتہ کچھ عرصے میں ہونے والی سب سے کشیدہ اور پرتشدد صورتحال ہو گئی ہے۔ یہ حملہ انتہائی اچانک اور حیران کن تھا کہ جس نے اسرائیلیوں کو سوچنے سمجھنے کا موقع تک نہ دیا۔ اس حملے میں یہودیوں کو لے کر جانے اور ان کے فوجیوں کو ہلاک کرنے کی ویڈیوز سیکنڈز میں پورے اسرائیل اور دنیا بھر میں پھیل گئیں۔ 9 بجے تک پورے اسرائیل میں یہ خبر پھیل چکی تھی کہ حماس کے جنگجو آپریشن الاقصی فیلڈ کا آغاز کر چکے ہیں۔ حماس نے زمین سے، ہوا سے، سمندر سے اور تینوں اطراف سے اسرائیل پر الاقصی فیلڈ لانچ کر دیا۔ حماس کے جنگجوؤں کے ساتھ ان کے میڈیا سیل العلام العسکری کے لوگ بھی موجود تھے جو ویڈیوز ریکارڈ کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ 2 اور مقامات سے بھی حماس نے پیدل چل کر اسرائیل کا بارڈر کراس کیا۔ ان میں سے ایک غزہ کے انتہائی جنوبی کنارے میں موجود چیک پوسٹ کریم شیلوم تھی، دوسری انتہائی شمال میں ایریز چیک پوسٹ کی کراسنگ تھی۔ ان 3 جگہوں سے حماس فائٹرز نے القسام بریگیڈ نے جدید اسلحے کے ساتھ کراسنگ کی۔ القسام بریگیڈ کے ساتھ فلسطینی آزادی کے ساتھ کام کرنے والی ایک اور تنظیم اسلامک جہاد کے فائٹرز بھی شامل تھے۔ اسرائیل میں داخل ہو کر یہ تمام فائٹرز اپنی پلاننگ کے مطابق غزہ بارڈر کے قریب 22 چھوٹی چھوٹی یہودی بستیوں میں گھس گئے۔ یہ بستیاں دراصل وہ غیر قانونی قبضہ تھا جس کے خلاف فلسطینی اور دنیا کا ایک قابل ذکر حصہ آواز اٹھاتا رہتا ہے۔ یہاں اتنی صبح نہ تو پولیس تیار تھی اور نہ ہی اسرائیلی فوج موجود تھی اور نہ ہی حملے کی پہلے سے کوئی وارننگ دی گئی تھی۔ یہ سب بستیاں اور یہاں کے لوگ القسام اور اسلامک جہادی تنظیم کے رحم و کرم پر تھے، بالکل ایسے ہی جیسے غزہ اور مظلوم فلسطینی شہری اسرائیلی فوج کی فائرنگ اور بمباری کے رحم و کرم پر ہر وقت ہوتے ہیں۔ تو ان 22 اسرائیلی ٹاؤن سے حماس فائٹرز نے لوگوں کو مارنا اور پکڑنا جاری رکھا۔ کچھ جگہوں پر اسرائیلی پولیس اور فوج نے مزاحمت کی جس میں غزہ سے آنے والے سینکڑوں فائٹرز بھی شہید ہو گئے، لیکن کئی جگہوں پر یہ فائٹرز کامیابی سے پولیس اور فوجی اور عام لوگوں کو اغوا کر کے غزہ منتقل کرنے میں کامیاب رہے، اور کئی اسرائیلیوں کو انہی کے علاقوں میں یرغمال بنا لیا گیا جہاں پر کچھ لڑائی کے بعد یا تو فائٹرز مارے گئے اور ساتھ میں یرغمالی بھی، یا پھر فائٹرز کسی طرح اسرائیلی فورسز کو چکمہ دے کر واپس بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ 7 اکتوبر کو آپریشن الاقصی فیلڈ میں سب سے زیادہ نمایاں وہ پیرا گلائیڈرز تھے جنہوں نے نہ جانے کتنی تیاری کے بعد اونچی اسرائیلی سرحد کو عبور اور ٹھیک اسرائیلی ملٹری پوسٹ کے قریب اترے۔ ان پر اٹیک کرنے والے پیرا گلائیڈرز کے ساتھ فلمنگ کی پوری ٹیم بھی موجود تھی۔ یہاں بھی حماس نے اسرائیلی چوکیوں سے فوجیوں کو مارنے یا گرفتار کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ ان مقابلوں میں حماس فائٹرز بھی کافی تعداد میں شہید ہو گئے۔ کچھ اسرائیلی فوجیوں نے ٹینکوں میں چھپنے اور بھاگنے کی کوشش کی، لیکن حماس فائٹرز نے انہیں بھی ڈھونڈ نکالا اور انہی کی گاڑیوں میں ساتھ لے گئے۔ ان حملوں کی ایک نئی بات یہ سامنے آئی ہے کہ حماس نے ڈرون سے بھی اسرائیلی ٹینکوں اور گاڑیوں کو نہ صرف نشانہ بنایا بلکہ ان کی لائیو فوٹیجز بھی جاری کی۔ زمین اور فضا
فضا کے علاوہ سمندر کی طرف جو حماس جنگجو آئے انہوں نے بھی اسرائیلی علاقوں اشکلون اور زیکم پر حملہ کیا جہاں رات سے کچھ پارٹیز جاری تھیں، لیکن ان علاقوں کی زیادہ خبر ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ الاقصی فیلڈ صبح 7 بجے سے کچھ پہلے شروع ہوا تھا۔ یہ ایک کوآرڈینیٹڈ اٹیک تھا، یعنی کئی اطراف سے ایک ساتھ حملہ۔ ان حملوں میں جس چیز نے سب سے زیادہ قیامت برپا کی وہ حماس کی طرف سے داغے گئے ہزاروں کی تعداد میں راکٹس تھے۔ راکٹس فائر کے ساتھ ہی اسرائیلی ڈیفنس سسٹم نے سائرن بجا بجا کر پورے ملک کو الرٹ کر دیا تھا۔ حماس کے مطابق انہوں نے 5000 سے زیادہ، جبکہ اسرائیلی حکام کے مطابق شروع میں 2200 سے زیادہ راکٹس فائر ہوئے۔ یہ راکٹس اسرائیلی کیپٹل تل ابیب اور یروشلم کے قریب تک 9 مختلف شہروں تک گئے، لیکن انہوں نے کوئی بڑا ٹارگٹ ہٹ نہیں کیا۔ وہ اس لیے کہ اسرائیلی سوفسٹیکیٹڈ ایئر ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم نے ان میں سے زیادہ تر کو ہوا میں ہی ناکارہ کر دیا تھا۔ آئرن ڈوم راکٹس کی ٹراجیکٹری کیلکولیٹ کر کے اس کو آٹومیٹک ٹارگٹ کرتا ہے اور بعد میں اس کو ناکارہ بنا دیتا ہے، لیکن ایک ہی وقت میں ہزاروں کی تعداد میں راکٹس کو روکنا آئرن ڈوم کے لیے مشکل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ راکٹس شہری اور فوجی علاقوں میں جا گرے، جس سے زیادہ جانی اور مالی نقصان بھی ہوا۔ آخری اطلاعات تک اسرائیل کے 1300 کے قریب لوگ ہلاک اور 3000 کے قریب زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ جنگ ابھی جاری ہے۔ یہ جنگ حماس کی طرف سے اسرائیل پر حملوں کی ہے، اور اب بات کرتے ہیں جنگ کی دوسری طرف اسرائیل کے فلسطین پر حملوں کی۔ صبح 6:30 بجے سے شروع ہونے والے حملوں کے جواب میں اسرائیل نے 9 بجے سے پہلے ہی جوابی حملے کرنا شروع کر دیے تھے۔ انہوں نے غزہ میں شہری علاقوں پر فائر جیٹ سے حملہ کیا اور زمین میں دھس کر پھٹنے والے میزائل مارنا شروع کر دیے تھے۔ حماس کے ٹھکانوں کا کہہ کر کئی رہائشی عمارتوں کو مکمل فلیٹ کر دیا گیا اور زمین پر گرا دیا گیا۔ ایک ایک گھر کے کئی اور کسی کے تمام افراد کو مار دیا گیا۔ آخری وقت تک غزہ میں مرنے والوں کی تعداد 1100 سے زیادہ تھی اور اس میں زخمی ہونے والے لوگوں کی تعداد 5000 سے کہیں بڑھ چکی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں اور ہم ایک لمبی جنگ میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن اس کی ہمیں قیمت بھی چکانا ہوگی جس کے لیے ہم تیار ہیں۔ انہوں نے حماس کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جن اسرائیلی فوجیوں اور شہریوں کو اغوا کیا گیا ہے، اگر ان میں سے کسی کو بھی نقصان پہنچایا گیا تو اس کا حساب برابر کیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم غزہ میں تباہی کے مناظر اپنے ایکس اکاؤنٹ پر شیئر کر رہے ہیں اور ساتھ وکٹری کا نشان بھی ظاہر کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے اپنی 3 لاکھ ریزرو فورس کو بھی ایکٹیو کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ اسرائیل میں فوجی سروس ہر 18 سال سے زیادہ عمر کے شہری کے لیے لازمی ہے۔ 32 مہینوں کی ملٹری سروس مسٹ ہے، یہ مردوں کے لیے، اور 24 مہینے خواتین کے لیے ہے۔ اس کے بعد ہر نوجوان 40 سال تک کی عمر کے لیے ریزرو فوج کا حصہ رہ سکتا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وہ بے رحم طریقے سے بدلہ لیں گے، وارننگ بھی نہیں دیں گے اور ایسا حال کریں گے کہ فلسطینی اگلے 50 سال تک غزہ کو بھول جائیں گے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ ہمیں انسان نما جانوروں کا سامنا ہے اور ہم اس سے اسی طرح نمٹیں گے۔ ان اعلانات کے بعد غزہ کا پانی، خوراک اور بجلی بند کر دی گئی۔ غزہ کے 22 لاکھ افراد اس 41 کلومیٹر طویل بند جہنم میں قید کر دیے گئے ہیں۔ یہ سب کر کے اسرائیل اپنے مغویوں کو رہا کرانا چاہتا ہے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ جب تک انہیں ہاسٹیج کی لوکیشنز کا نہیں بتایا جائے گا وہ بلا تفریق غزہ پر بمباری جاری رکھیں گے۔ اس پر غزہ سے حماس کا جواب آیا ہے کہ اگر اسرائیل نے حملے نہ روکے تو وہ قیدیوں کو ایک ایک کر کے قتل کرنا شروع کر دیں گے، لیکن اسرائیل نے اس بیان کو نظر انداز کرتے ہوئے بے رحمانہ حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ ایسے میں اسرائیل کا سب سے بڑا مددگار امریکہ ان کی حمایت میں کھل کر بیان دے رہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اور انہوں نے اپنی فوج کا سب سے بڑا طاقتور ہتھیار، ایک ایئر کرافٹ اور کئی فائٹر
فائٹر جیٹس اور بوٹس اسرائیل کی طرف بھیج دی ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ نے اسرائیلی ڈیفنس سسٹم کے لیے مزید بلینز آف ڈالر امداد کا بھی اعلان کیا ہے۔ اس ساری صورتحال میں اسلامی دنیا سے صرف تنہا ایران ہی وہ واحد ملک ہے جس نے کھل کر فلسطین اور حماس کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے۔ ایرانی حکام نے حماس کو اسرائیل پر حملے کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ فلسطین کی آزادی تک اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اس کے علاوہ حزب اللہ جو کہ ایک لبنان کی جماعت ہے، اس نے بھی اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے۔ یہ لبنان کی طرف سے اسرائیل پر کیا گیا نسبتاً ایک چھوٹا حملہ تھا، لیکن حزب اللہ اور ایران نے براہ راست حملے کا انکار کرتے ہوئے حماس کا مکمل ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے۔ لبنان اور اسرائیل بارڈر پر اس وقت حالات کافی کشیدہ ہیں اور کسی بھی وقت چھوٹی بڑی لڑائی میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ جنگ شروع کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جنگ کو اختتام کرنا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ حماس کے حملے کے پیچھے بظاہر کچھ مقاصد نظر آتے ہیں۔ وہ دراصل اسرائیلیوں کو یرغمال بنا کر اسرائیل میں موجود قیدی فلسطینیوں کو رہا کروانا چاہتے ہیں۔ وہ مظلوم فلسطینیوں اور مسجد الاقصی کی بے حرمتی کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ قابض اسرائیل سے غزہ کی پٹی کو آزاد کروانا چاہتے ہیں۔ بہرحال حملے کے کوئی بھی مقاصد ہوں، انسانیت کا خون جاری ہے۔